جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ کو FM 97 کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج بات کر رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے۔ 14 اگست کا دن یہ تمام اہل اسلام کے لیے، اہل پاکستان کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، اس کی نعمت کو یاد کر کے دلی مسرت حاصل کرنے کا دن ہے۔ جیسے کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں ہر طرف خوشیاں کا سماں ہے، ہر طرف جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، ہر آدمی گھروں کے اندر مختلف پکوان بھی اس نام سے بنائے جا رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اس میں ہمیں اور بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کئی جو ہے نا خوشیاں ہر طرح کی اللہ ہمیں زندگی میں بار بار عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رجا منصور صاحب ہیں، اور چیف ایڈیٹر رہے اور بیورو چیف رہے لاہور میں امت اخبار کے، ابھی بھی جنگ اخبار میں، سنڈے میگزین کے میں ان کا خاص ایک کالم بھی ہوتا ہے، اور صحافت کی دنیا میں ایک بہت اہم نام ہے، اور ملکی اور غیر ملکی حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج ہم ان کو اسٹوڈیو میں ہم نے ان کو مدعو کیا ہے، انہوں نے اپنے ٹائم دیا ہے۔ حضور، ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ یعنی یہ تحریک آزادی ہند اور پھر اس کی اگلی کڑی تحریک پاکستان، ان دونوں کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا ربط ہے۔ تو اب تحریک آزادی ہند پہ بات کر رہے تھے، اس پہ آپ کو فرما رہے تھے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے، ہم اپنے ناظرین کو سامعین کو یہ بتاتے چلے کہ 1761 میں پانی پت کی تیسری لڑائی ہوئی تھی۔ پانی پت میں پانی پت کی پہلی لڑائی 1526 میں ہوئی تھی، دوسری 1556 میں ہوئی تھی، صحیح، تیسری 1761 میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس لڑائی کی خاص بات یہ ہے کہ اس وقت برِ صغیر میں مغل حکومت بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ 1760 میں اورنگزیب عالمگیر کی رحلت کے بعد مغل بہت کمزور ہو گئے تھے، باہمی آپس کے ان کے جھگڑے، ایک تخت پہ بیٹھنے کے جھگڑے، اقتدار کی لڑائیاں، مختلف علاقوں کے جو گورنر تھے انہوں نے خود مختاری اختیار کر لی۔ یہ ساری چیزوں نے دہلی کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ یعنی تو اس وقت انگریزوں کا جو تسلط قائم ہوا، نہیں، انگریزوں کا تسلط نہیں کہا، وہی انگریزوں کے تسلط سے پہلے کی بات ہے۔ یعنی پہلے خود ہی آپس میں، اس وقت ہندو اٹھے تھے مرہٹا، اچھا، مہاراشٹر سے، ٹھیک ہے، اور ہندو اٹھے تھے، اور ہندو اتنے اس وقت طاقتور ہو گئے تھے کہ یوں نظر آتا تھا کہ برِ صغیر میں ہندوؤں کی پوری سلطنت قائم ہونے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ ہندو اتنے طاقتور برِ صغیر کی تاریخ میں کبھی نظر نہیں آئے جتنے ان چند برسوں میں نظر آئے۔ ٹھیک ہے، مرہٹا اتنے طاقتور تھے، اور ان کا جو خطرہ تھا اس کو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ سب کچھ لپیٹ کے رکھ دیں گے، ساری بساط لپیٹ دیں گے اور اپنا اقتدار قائم کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے خط لکھا افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو، ان کی دعوت پہ احمد شاہ ابدالی آئے۔ یہاں کے کچھ علاقائی حکمران جو تھے مسلمان، انہوں نے غیرت دلائی کہ ہندو اپنی حکومت قائم نہیں کر رہے، مسلمانوں سے حکومت چھین رہے ہیں اور بزور طاقت چھین رہے ہیں۔ یعنی یہ شروع کے حالات تھے، شروع کے حالات تو تھے۔ ہمارے 14 اگست کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 1761 میں لڑائی ہوئی، اور وہ اتنی ہندوؤں کو اس میں مار پڑی تھی کہ بنگال کے ایک بڑے مشہور ہندو مورخ گزرے ہیں، سر جادو دات سرکار، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس رات مہاراشٹر کا کوئی ہندو گھر ایسا نہیں تھا جہاں ماتم نہ ہوا۔ اس قدر اس کے بعد مراٹھے دوبارہ اٹھ نہیں سکے گے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی بنیاد تھی۔ صحیح۔ تو اس کی دوسری، اس کو آپ اگر دیکھیں کہ مسلمان، یعنی مسلمانوں کے اندر ایک اپنا تشخص، ایک اپنا زندہ تھا، جذبہ حریت زندہ تھا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں۔ الگ قوم، دو قومی نظریہ تو اس کے کافی بعد جا کے سر سید احمد خان نے دیا نا، لیکن اس وقت بھی مسلمان یہ دیکھتے تھے کہ ہم الگ ہیں، الگ، ہمارا کلمہ الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، دین الگ ہے، ہمارا طرز بود و باش الگ ہے، ہمارا تہذیب و تمدن الگ ہے، ہم مختلف ہیں، تاریخ الگ ہے، ہیرو الگ ہے، ہیروز الگ ہے، تاریخ الگ ہے۔ پھر جب رنجیت سنگھ نے پنجاب پہ قبضہ کیا تو آپ کی بادشاہی مسجد لاہور جو تھی اسے گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا۔ یہ تو ایک بڑی مشہور بات ہے۔ جی جی، ایسا اسی طرح انہوں نے یہ ساری چیزیں کی۔ اس وقت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس وقت فتویٰ دیا کہ یہ اب دارالسلام نہیں دارالحرب ہے۔ اسی کے نتیجے میں سید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تحریک جہاد کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دو حضرات جو کھڑے ہوئے تھے، یہ پیچھے ایک فتویٰ تھا کہ یہ جو ہندوستان ہے اب دارالامن نہیں رہا، کہ اسلام کو یہاں پہ اور اسلام کی دارالسلام نہیں ہے، دارالحرب، ہاں، اسلام کی جتنی بھی یہاں پہ بڑے بڑے
جسے کہتے ہیں شاعر اسلام، ان کو ان کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے فتویٰ دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پیچھے علماء کرام تھے، علماء کرام، علماء کرام کی محنت تھی، علماء کرام کا جذبہ تھا، علماء کرام کی سوچ تھی، فکر تھی، وہ کام کر رہی تھی۔ پھر اس سے بھی بڑی تحریک جو ہے وہ ہمارے سامنے 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ تو ابھی تک ہم نے یہ بات کی کہ تحریک آزادی ہند کے میں جو کردار رہا، 3 طرح کی وہاں پہ جو تحریکیں چلیں، انگریزوں سے اور ہندوؤں سے جن کا مقابلہ ہوا، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں علماء کرام کا کردار تھا۔ اور علماء کرام کیونکہ لوگ انہی کے فتووں پر عمل کر رہے تھے، وہ زمانہ دین کے ماننے کے اعتبار سے آج سے بہتر تھا۔ وہاں پہ علماء کرام کی اس زمانے میں زیادہ اہمیت اور قدر کی جاتی تھی، ان کی بات کو، دین کی بات کو۔ تو جب یہ فتویٰ ہوا تو پورے وہاں نے شاید پشاور سے انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا، اور پورے پھر ہندوستان کو، اور پھر آخر میں جا کے بالاکوٹ میں ان کے ساتھ، چونکہ ہر جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کا ایک معاملہ جو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، میر صادق اور میر جعفر، انہی کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے۔ تو ان کو وہاں پہ ابھی بھی وہ شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور وہ ابھی بھی وہاں پہ آرام کر رہے ہیں۔ اور بالاکوٹ میں دونوں حضرات کی قبر مبارک ہے، تو ہم جہاں جانا ہوتا ہے کئی دفعہ تو وہاں پہ بھی حاضری ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد تحریک پاکستان میں علماء کرام کا کیا کردار رہا؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 2 طرح کی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ ایک وہ تھا کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے، لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور تاکہ جو مسلمان ہیں یہ انگریزوں کی نظر میں ایک باوقار قوم بن کر سامنے آئے۔ اور دوسری طرف کون سے لوگ تھے، ان کی کیا سوچ تھی، اس پہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کس طرح۔ دیکھیں، سر سید احمد خان رحمہ اللہ کی جو خیال تھا وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست تھا، کیونکہ انگریز نے قبضہ کرنے کے بعد ہماری قومی زبان تو فارسی تھی، ایسا ہی ہمارے علوم فارسی میں تھے، ہمارے تعلیمی ادارے فارسی پڑھتے پڑھاتے تھے، عام لوگ فارسی بولتے تھے، جو آپ دیکھیں شاعری فارسی میں ہوتی تھی، غالب کا کلام آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، تو انہوں نے صرف مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، پیچھے دھکیلنے کے لیے یک بیک جنبش قلم اس کی جگہ اردو متعارف کرا دی، اگرچہ اردو بھی مسلمانوں کی زبان ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، انگریزی کو متعارف کرایا، لیکن وہ فارسی اور عربی پیچھے چلے جانے کی وجہ سے مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان بھی ایک دم ان پڑھوں میں چلے گئے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے جتنے دینی تعلیم والے لوگ تھے ان کو پیچھے کیا اور نئے علوم متعارف کرائے، اور اس میں ہندوؤں نے زیادہ دلچسپی لی، اس لیے ہندو اعلیٰ اردو پہ آنے لگے، ہندوؤں کے لیے دروازے کھلنے لگے ملازمتوں کے، مسلمان دن بدن پسماندگی کی طرف دھکیلے جانے لگے۔ اس چیز کو سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کیا، اور انہوں نے علی گڑھ کی بنیاد رکھی، صرف اسی بنیاد پہ، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان برابری کی سطح پہ آ جائیں، مسلمان تعلیم حاصل کریں، بہتر مواقع انہیں زندگی میں ملے، معاشرے میں ان کا سماجی مقام بلند ہو، تاکہ یہ اس سطح پہ جا کے برابری کی سطح پہ یہ زندہ رہ سکیں، اس کو تاکہ ان کے لیے کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہم ان کو اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ ان کو ہماری زبان ہی نہیں آتی۔ تو یہ بہت اہم اور بڑی دور اندیشی کی بات تھی کہ انہوں نے اس پہ سوچا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو علی گڑھ تحریک ہے اس نے پورے برِ صغیر پہ، اس نے پوری تحریک آزادی ہند پہ، پوری تحریک آزادی پاکستان پہ بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ مولوی محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور صحافی تھے پاکستان کے، ان کی آپ بیتی آہنگ بازگشت بہت مشہور کتاب ہے، اردو کی بہترین آپ بیتی قرار دی جاتی ہے۔ وہ کسی زمانے میں جب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے پاکستان بننے سے پہلے، تو وہاں ایک دفعہ برِ صغیر کے سب سے بڑے خطیب سید عطا اللہ شاہ بخاری تشریف لائے، تو شاہ جی نے وہاں خطاب فرمایا، تو وہ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ شاہ جی نے پہلا جملہ یہی کہا، انہوں نے فرمایا کہ جب میں پنجاب سے علی گڑھ کے لیے نکلا تو میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ اگر تو آپ نے علی گڑھ میں مسلمانوں سے گفتگو کرنی ہے تو پھر جامعہ مسجد علی گڑھ میں تقریر کرنا، اور اگر پورے برِ صغیر کو مخاطب کرنا ہے تو پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تقریر کرنا۔ بڑی بات ہے، کیونکہ یہاں سے لوگ ایسے پڑھ کے نکل رہے ہیں، انہوں نے آگے پورے معاشرے کو لیڈ کرنا ہے، یہ بڑی اہم بات۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ علماء کرام کا تحریک پاکستان کی آزادی میں اور یہاں پھر ہندوستان کی آزادی میں، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں جو دوسرا ایک ادارہ قائم ہوا تھا،
اس کے بارے میں آپ ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ وہ ان کا کیا کردار تھا، ان کی کیا سوچ تھی، اور پھر انہوں نے تحریک آزادی میں کس طرح حصہ لیا. اس کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. 1867. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان بھی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ. اچھا. اور یہ بڑی اہم بات کی طرف ہمیں اشارہ کیا آپ نے. میں یہاں پہ رکوں گا کہ سر سید احمد خان جنہوں نے تعلیم اور موجودہ اس زمانے کی جو تعلیم تھی اس پہ لوگوں کو کھڑا کیا، اور جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تھے جنہوں نے دینی اور مذہبی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام باقی رکھنے کے لیے جو تحریک چلائی، ان دونوں کا استاد ایک تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رات میں نے ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب کی کتاب ہے علوم الحدیث، اس کا میں سرسری مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت بات میری نظر سے گزری کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے برِ صغیر میں حدیث کی ترویج میں بڑا نام ہے. حدیث کا جو آپ عالم دین ہے بہتر سمجھتے ہیں، جو محدثین کا شجرہ ہے اس میں ان کا بڑا مقام اور بڑا نام ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی تو ان کے شاگرد تھے ہی. تو رات میں پڑھ رہا تھا کہ سر سید احمد خان نے بھی ان سے فیض حاصل کیا تھا، اور وہ خود محمد اسحاق صاحب، ہاں وہ خود بتاتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا. انہوں نے ان کی مجلس کا احوال بیان کیا ہے باقاعدہ کہ ان کی مجلس میں کیا ہوتا تھا، کیسے پڑھایا جاتا تھا، کیسے آنے والوں کی توازو کی جاتی تھی. تو یہ بنیادی طور پہ یہ لوگ ایک ہی تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے. لیکن دارالعلوم دیوبند کا صرف ان کا ہدف یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز کے قبضہ کرنے کے بعد اسلامی قدریں مٹتی جا رہی ہیں. ان کی سوچ یہ تھی، ان کی سوچ یہ تھی، ان کی وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین کو خطرہ ہے، کہ کیونکہ اس وقت برِ صغیر میں جب یہ آئے تھے تو آپ اگر تاریخ دیکھیں نا تو انگریز اکیلے نہیں آئے تھے. ایک تو وہ آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی آڑ میں، ان کے جو ہے وہ عسکریت پسندی سامنے آئی تھی، انہوں نے فوجی یہاں پہ حملہ آور ہوئے تھے. اس کے ساتھ وہ وہاں سے عیسائی پادریوں کو بھی لے آئے تھے جو یہاں پہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے. ان پادریوں کے نام بھی بڑے بازگشت رہتے ہیں، مشہور ہیں. جی. تو وہ پادری جب آئے انہوں نے جگہ جگہ پہ ہندوؤں سے مناظرے کرنے شروع کیے، مسلمانوں سے مناظرے کرنے شروع کیے. جب یہ چیزیں مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے دوستوں نے دیکھی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس دین کو سنبھالنے کے لیے ایک مدرسہ ضروری ہے. مدرسہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو خالص اسلامی تہذیب کو، اسلامی تمدن کو پروموٹ کرے. اس کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا. اس کے اہداف مقرر کیے کہ صرف دین کی اشاعت کے لیے، صرف دین کی اشاعت کے لیے. میں نے یہ واقعہ خود پڑھا تو نہیں ہے، میں نے کسی معتبر عالم سے سنا ہے کہ ایک زمانے میں جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، تو وہ ان کا حیدرآباد دکن جانا ہوا. تو اس وقت کے جو نظام دکن تھے انہوں نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب ہم نے دارالعلوم دیوبند کے فاروق التحصیل علماء کو یہاں مختلف ذمہ داریاں دی ہیں اپنی ریاست کے اندر، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دیگر لوگوں کی نسبت علماء کرام کی کارکردگی کہیں بہتر ہے. تو کیا ہم دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ایک ایسا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ دیوبند سے جو طلباء فارغ ہوں وہ ہمیں دے دیے جائیں، ہم انہیں ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کریں. اب مولانا مناظر اسد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. دارالعلوم کے فاضل تھے اور شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ کے سربراہ رہے، تعلیمی میدان میں بڑے کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے. تو ان حضرت نے فرمایا کہ میں جو مدرسے کے سرپرست ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ، ان سے مشورے کے بعد آپ کو بتاؤں گا. جب آ کے انہوں نے ان سے مشورہ کیا نا تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مولوی صاحب ہم بچوں کو قرآن و حدیث دین کی خدمت کے لیے پڑھاتے ہیں، نظام کی ریاست کی خدمت کے لیے. یعنی یہ ہدف تھا. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. کیا خوبصورت ان لوگوں کا اخلاص آپ دیکھیں، ان لوگوں کا کہ اگر ان کو جاب مل رہی ہے تو یہ تو خوش آئند بات ہے. اپنے طالب علموں کو آج کل کون سی یونیورسٹی ہے، کون سا ادارہ ہے کہ ان سے پڑھے ہوئے لوگ اگر کہیں جاب پہ چلے جاتے ہیں تو ان کا فخر ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ تمہارے دنیاوی نظام ہے، یہ تمہاری دنیاوی جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو چلانے کے لیے ہم نے دارالعلوم دیوبند نہیں بنایا، بلکہ یہاں تو صرف اسلام اور خاص طور پہ جو 1400 سال سے چلتا ہوا آیا ہوا دین ہے اس میں تجدید کے ساتھ کمی بیشی کو پاک کرتے ہوئے ہم نے ستھرا اور نکھرا ہوا دین لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. حضور آزادی کی تحریک میں ان کا کیا کردار ہے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند جن لوگوں نے بنایا تھا وہ سارے 1857 کی جنگ آزادی میں شریک رہے تھے.
یعنی یہ ہندوستان کی باقاعدہ آزادی- لڑے تھے انگریز کے ساتھ. اچھا، ہاں جی، شاملی کی لڑائی بڑی مشہور ہے یہ بہت اہم جس بات میں ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ سب لوگ لڑے تھے. یعنی حافظ عملی زمان- لوگ تھے، صرف گفتار کے غازی نہیں بالکل تھے، ایسے ہی. کردار کے غازی تھے بالکل یہ ایسے لوگ. ہی، بالکل ایسے ہی. خود عملاً پہلے ایک اقدام کیا، اس سے اللہ کی طرف سے نہیں تھی آزادی کا وہاں پہ، وہ ایک مسلمانوں کو ایک آزمائش تھی لوگوں کی، انہوں نے آزمائش میں گزرنا تھا، لیکن جب نہ ہو سکا تو پھر عملی علمی میدان پھر میں علمی میدان میں آگے جب انہوں نے دیکھا کہ ہم فوجی میدان میں جیت نہیں سکے ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے اپنی خدمات جو تھیں وہ علم کے لیے علمی میدان میں جو حالات کو سمجھتے ہوئے. تو میں بار بار یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے پھر ان میں کا اسی کردار- طرف آ رہا ہوں جی. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا، چونکہ یہ لوگ لڑ چکے تھے اور انگریز کے تسلط کو ناپسند کرتے تھے، جی. اس لیے دارالعلوم تو بن گیا، ہم، تعلیم کی طرف بھی راغب ہو گئے، ہم، لیکن ان کے اندر جو جذبہ حریت تھا، جو جذبہ آزادی تھا، وہ نہیں مٹ سکا. ہم، وہ کسی نہ کسی صورت میں باہر آتا رہا. وہ تو اس وقت نہ جیت سکے 1857 میں، ہم. لیکن جب وہ بوریے پہ بیٹھے نا دارالعلوم دیوبند میں، تو انہوں نے وہی جذبہ اپنے طلباء کے اندر منتقل کرنا شروع کر دیا. اب قربانیاں تو علماء نے اس لیول کی دی تھی کہ آج بھی تاریخ بھری پڑی ہے کہ 1857 میں آپ کی یہ جو جی ٹی روڈ ہے، یہ اس پہ درختوں کے ساتھ علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی، دلی سے لے کر لاہور تک. لاہور تک لاشیں لٹکی ہوئی تھی. مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے ہم. برِ صغیر کی تاریخ آزادی میں. انہیں کالے پانی بھیج دیا گیا تھا. ہم. ان کے بیٹے برسوں تک ان کا مقدمہ لڑتے رہے کہ میرے باپ کو رہا کیا جائے. بہت بڑے عالم تھے. اور مورخ لکھتے ہیں کہ جب وہ مقدمہ جیتے تو وہ جیت کے وہاں کالا پانی گئے، وہاں وہ بڑی جہاز سے اترے، چونکہ وہ جزیرہ ہے، جزائر انڈمان، تو وہاں اترے تو وہ چل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے، تو وہ بھی بھاگ کے جنازے کے ساتھ شامل ہو گئے کہ چلو کسی مسلمان کا جنازہ میں بھی پڑھ لوں. تو چلتے چلتے انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی کس کا جنازہ ہے؟ تو اس نے کہا مولوی فضل خیرآبادی کا. اب اس بیٹے پہ کیا گزری ہوگی. یعنی اس سطح کی لوگوں نے قربانیاں دی. یہ پھر مختلف مواقع پہ مختلف تحریکیں سامنے آتی رہی، لیکن اس سلسلے میں جو علماء کی جو بڑی تحریک سامنے آئی وہ تحریک ریشمی رومال تھی، جس کی قیادت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا محمود الحسن دیوبندی نے کی، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے. ان کی قیادت میں یہ تحریک چلی، یہ ناکام ہو گئی. اس کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہ ہو سکے. انہیں مالٹا میں قید کاٹنی پڑی، بے شمار گرفتاریاں ہوئیں، بے شمار لوگ جو ہیں وہ دربدر ہوئے. لیکن علماء مختلف مواقع پہ مختلف صورتوں میں سامنے آتے رہے. مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، مجلس احرار کے پلیٹ فارم سے اپنا کردار ادا کیا. رائے کا اختلاف موجود تھا، بعض کی رائے مختلف تھی، بعض کی رائے مختلف تھی، لیکن مطمع نظر سب کا ایک ہی تھا کہ انگریز اس ملک سے نکلنا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے. ہر بندے کو آزادی ہونی چاہیے، اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی جیئیں، آزادی کے ساتھ اپنے دین پہ عمل کریں، آزادی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ معاملات زندگی کو چلائیں. یہ علماء کرام کا یہ کردار تھا بنیادی. اس سلسلے میں ہم رائے کے اختلاف سے قطع نظر سب کو سلام کرتے ہیں، سب کو سلام کی پیش کرتے ہیں. تو یہ ایک نام آتا ہے مولانا فضل حق بدیانوی، شاید اس طرح مولانا عبد الحامد بدایونی. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑا نام ہے. جس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا کچھ کردار کیا رہا، ان کی پوری جماعت کا پورے سوچ جو مکتبہ ہیں جی، ان کا بھی ایک بہت بڑا اس کردار میں ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب کا بڑا نام ہے، مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام ہے، مولانا عبدالستار خان نیازی کا بڑا نام ہے، مسلم فیڈریشن میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ پاکستان بننے سے پہلے جی پاکستان بننے سے پہلے ان لوگوں نے قربانیاں دی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بنارس کی سنی کانفرنس بڑی مشہور ہے جس میں پاکستان بننے کی قرارداد کی حمایت کی گئی تھی. یہ سب لوگ اس میں شامل تھے. اہل حدیث مکتبہ فکر سے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دیگر حضرات تھے، مولانا ثناء اللہ مختصری تھے، ابراہیم سیال کوٹی تھے. یعنی یہ لوگ علماء بھی تھے، لیکن علماء کے ساتھ ساتھ یہ لوگ تحریک آزادی کے قائد بھی تھے، تحریک آزادی کے لیڈر بھی تھے. انہوں نے آزادی کی بھرپور تحریکیں لوگوں نے چلائی. اور اس کی شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسلام کا صحیح تشخص اور اسلام کی ساری خوبیاں صحیح اپنے عروج پہ ہوئی دیکھی نہیں جا سکتی جب تک آزادی نہ ہو. جی اس میں کوئی شک کیونکہ ایک اسٹیٹ چاہیے جہاں پہ اسلام کا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں رہے تو جو بھی قافلے باہر سے آتے تھے، جو بھی حج پہ قافلے آتے تھے، ان سے کہتے تھے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں جی کہ مجھے کام کرنے کا موقع ملے، میں کھل کے کام کر سکوں، پھر خیریں دیکھیں کیسے خیریں آتی ہیں. جی بالکل. یہ علماء
کرام کا بہت بڑا کردار رہا، کیونکہ جو آزادی ہے یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ کوئی بھی چیز صحیح اپنے عروج پہ پنپ ہی تب سکتی ہے جب وہ آزاد ہو۔ بالکل ہم ایک پودے کو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے وہ گروتھ نہیں کر سکتا، اس کو بھی الگ نکال کے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو الگ آب و ہوا ملے، اس کو الگ سورج کی شعاعیں ملے، اس کے الگ سارا انوائرمنٹ ہو، تب یہ صحیح پنپے گا۔ تو اسی طرح اسلام چاہتا ہے آزادی، اور اسلام نے وطن کی اور اس چیزوں کی بڑی، وطن کی محبت تو ایمان کا جز قرار دیا کہ ایمان کی محبت، اور یہاں تک فرمایا کہ جس کو وطن کی اپنی روزی مل گئی اپنے ہی علاقے میں تو یہ تو بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی۔ تو آزادی اور وطن کی محبت یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کی، اور الحمدللہ علماء کرام نے اس وطن کی جو سرحدی جو ہے نا وہ نظریات ہیں ان پر بھی پہرا دیا ہے، اور جو دینی سرحدیں ہیں ان پر بھی الحمدللہ علماء کرام نے ہر دور میں پہرا دیا ہے۔ جیسے آپ بتا رہے تھے، خاص طور پہ جو مسلم لیگ 1947 سے پہلے 46 کی اور یہ جو معاملات ہیں ان میں جو علماء کرام کا، اور ہم چونکہ اسٹوڈنٹ بھی رہے اور پھر آپ پڑھانے کا بھی موقع ملا ہوا ہے، تو بی اے کی بکس میں ہم دیکھتے ہیں مطالعہ پاکستان میں انہوں نے اعتراف کے طور پہ واضح لکھے ہوئے ہیں ان علماء کرام کے نام کہ جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا۔ اس میں کسی کو خاص مسلک کی پروموٹ نہیں کرنا مقصود ہوتا، بلکہ جو حق ہے اور جو چیز واضح ہے اور جو پڑھائی جا رہی ہے اور جو لکھی ہوئی ہے بکس میں وہی آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ چونکہ میں خود بھی پڑھاتا ہوں تو ایف اے کی پارٹ 2 کی جو ہے نا پاک اسٹڈی کے اندر، اسی طرح جو ہے نا پارٹ 1 اور پارٹ 2 بی اے کی بک میں یہ ساری بڑی وضاحت کی چیزیں رکھی ہیں۔ ان علماء کرام کے چند نام سامنے آ جائیں جنہوں نے کردار ادا کیا، اور ان کردار کو سراہتے ہوئے پھر قوم نے اور خاص طور پر بابا قوم نے ان کو کیسے سراہا، ان کی کیسے قدردانی کی، ان علماء کرام پہ تھوڑی سی میں بات کروں۔ آپ نے جذبہ حب الوطنی اور دینداری کی بات کی تو مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، جی وہ ضرور عرض کرتا چلوں۔ ضرور۔ کئی سال پہلے مرحوم جنرل حمید گل نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے ایک بات کہی تھی، میں نے میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا، اچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا تاریخ کا مطالعہ اور میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو آدمی جتنا دین سے محبت رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ حب الوطن محبت، اتنی وطن سے محبت رکھتے ہیں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، کیونکہ دین اور وطن سے محبت یہ لازم و ملزوم ہے۔ ملازم و ملزوم۔ تو آپ تحریک آزادی پاکستان کی بات کر رہے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت دو گروہ تھے، ایک طرف کانگریس تھی جس میں مسلمانوں کی نمائندگی مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کرتے تھے، ایک طرف جمعیت علماء ہند تھی جس کی قیادت مولانا سہیل احمد مدنی رحمہ اللہ کرتے تھے، ایک طرف مجلس احرار تھی جس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا رائے کا اختلاف تھا، یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان پاکستان الگ وطن بنا تو برِ صغیر میں مسلمان جو ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گے، ان کی طاقت ٹوٹ جائے، طاقت ٹوٹ، وہ کمزور ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کی یہ رائے تھی۔ دوسری طرف حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس ملک میں ریلوے اسٹیشن پہ، لاری اڈوں پہ مسلمانوں کے لیے الگ پانی پڑا ہو، ہندوؤں کے لیے الگ پانی پڑا ہو، مسلمانوں کے لیے الگ چائے ہو، ہندو کے لیے الگ چائے ہو، وہاں مسلمان کیسے آزادی سے جی سکے، کیسے رہ سکتے؟ جہاں مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے لگے تو باہر شور شرابہ شروع ہو جائے، ہندو میوزک بجانا شروع کر دیں، وہاں پہ مسلمان کیسے رہ پائے گا؟ ویسے جمہوریت کا دور ہے، اکثریت ان کی تھی، اکثریت تو جمہوریت میں تو اکثریت کے، اور یہ ساری، یہ اصل میں یہ جو سماجی امتیاز تھا نا، اس نے مسلمانوں کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ جب مفتی صاحب، جب آپ کسی کے باورچی خانے میں مسلمان بچہ بھی قدم رکھے اور وہ کہے کہ میرا باورچی خانہ ناپاک ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اکٹھے کیسے رہ پائیں گے؟ دونوں طرف سے یہی صورتحال تھی، دونوں طرف یہ چیز تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ سمجھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کہ ہمارا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ تو اس پہ علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے اس رائے سے اتفاق کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی قیادت کر رہے تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی جو بات بالکل درست ہے، انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ذریعے قائد اعظم سے رابطہ کیا، ان کے قائد اعظم کے ساتھ خطوط کا تبادلہ بھی ہوتا رہا، اور وہ قائد اعظم کی گاہے گاہے رہنمائی بھی کرتے تھے، وہ قائد اعظم ان کے بڑے قدردان تھے، ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ایک موقع پہ کسی نے قائد اعظم رحمہ اللہ سے کہا کہ کانگریس کے پاس تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ جیسی قدامت شخصیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ابوالکلام آزاد ہے تو ہمارے پاس تھانوی صاحب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مفتی شفیع صاحب ہو گئے، علامہ سید سلیمان ندوی ہو گئے، مولانا عبدالحامد بدایونی ہو گئے، یہ سب حضرات جو تھے اس تحریک میں مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، آپ کا جو
شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے جسے اب خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ خدائی خدمتگار تحریک چل رہی تھی باچا خان عبدالغفار خان کی قیادت میں. ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھیں نا سید عقیل عباس جعفری کی کتاب ہے پاکستان کے سیاسی وڈیرے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو جب پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے آغاز ہی صوبہ خیبر پختونخوا سے کیا مشہور شخصیات سے. اور میں جب پڑھتا گیا تو یقین جانے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان میں ایک واحد خان عبدالغفار خان کا گھرانہ ایسا نظر آیا جو جن کا کردار بہت اعلیٰ تھا. صحیح. یعنی کردار کے بڑے اعلیٰ لوگ تھے ٹھیک. اور قربانیاں دینے والے لوگ تھے, مار کھانے والے لوگ تھے. 1945-46 کے انتخابات کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. ان کے بھائی غالباً ڈاکٹر خان صاحب جو تھے, ڈاکٹر عبدالجبار خان, وہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے. جی. اور اس وقت جب ریفرینڈم ہونے لگا کہ جی جو صوبے ہیں میں ریفرینڈم کرا لیا جائے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا یہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے وہاں پہ ڈیوٹی لگائی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور پیر صاحب زکوڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ دونوں حضرات کو کہا اب جس صوبے میں اس دور میں لوگوں کا سیاسی شعور اتنا بلند تھا کہ انہوں نے خان عبدالغفار خان کو ووٹ دے کے تو خدائی خدمتگار تحریک کی حکومت بنوا دی تھی. لیکن جب یہ علماء کرام وہاں گھومے نا پورے صوبے میں تو مورخ کہتا ہے کہ پٹھان جو ہے وہ اتنا دین سے محبت رکھنے والا ہے, انہوں نے کہا جی کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اب یہ بلا آ گیا تو ہم اسے خالی کیسے بھیجیں. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے علماء کرام کا کردار کہ پورا سرحد کی پٹی وہ سارا انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا, ریفرینڈم ہو گیا. یہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ اور پیر صاحب زکوڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات جو تھے ان کے ساتھ اور بھی علماء کرام تھے لیکن یہ سامنے یہ قیادت ہی نہیں کی تھی. ان کی قیادت میں جب انہوں نے دورہ کیا پورے صوبے کا, لوگوں نے کہا جی ہم جہاں جی چاہے ہمیں لے جائیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ بھی ان پہ اعتماد کیا. اس قدر اعتماد ان کا اس کے بعد جیسے پاکستان وجود میں آ گیا پھر جو پہلی تحریک جو ہے نا وہ اسمبلی بنی, پھر قرارداد مقاصد جو, تو اس میں علماء کرام کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں قائد اعظم تو ان لوگوں کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں قائد اعظم نے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب سے کہا کہ آپ پاکستان کا پرچم لہرائیں. ٹھیک ہے. ڈھاکہ میں ان کے بھائی تھے مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب, ان سے کہا کہ آپ پرچم لہرائیں. ٹھیک. اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی اعزاز ان کو دیا کہ آپ اس قابل ہیں, آپ کی قربانیاں ہیں اور آپ ہی پہ ہم نے سہارا رکھا تو آپ کی وجہ سے آج یہ چیز. حتیٰ کہ قائد جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھوایا کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے. بڑی اعتماد کی بات ہے. اعتماد تھا. اور اس پہلی جو دستور ساز اسمبلی تھی یہ علماء کرام کی محنت تھی کہ پہلی دستور ساز اسمبلی نے 1949 میں قرارداد مقاصد پاس کی, جس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ اقتدار ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور ہم نے اس ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بننے دینا جو کتاب و سنت سے, قرآن و حدیث سے متصادم ہو. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. ہمارا ٹائم بالکل شارٹ ہے. اب ایک دو پیغام آپ اپنے ضرور لسنر کو دیجیے, ہمارے سامعین کو, دیکھنے والوں کو. کیا کرنا چاہیے علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے اس وقت, چونکہ وہ ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ شاید یہ ملک کو کہیں اور لے کے جانا چاہ رہے ہیں, ملک کسی اور مقصد کے لیے بنا تھا, لیکن جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ملک تو دو قومی نظریے پہ, یہ تو ہم سے بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور سنتے سناتے آئے ہیں, دو قومی نظریہ. تو یہ جو سوچ پائی جا رہی ہے کہ شاید یہ ملک تو بنا تھا کوئی اور سیکولرزم کے لیے یا کوئی اور آزاد جو ہے نا منش لوگوں کے لیے, تو اس وقت کیا کردار ادا کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے علماء کرام کو, خاص طور پر جو سیاسی طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے اس وقت, کیسے اس ملک کو کس نہج پہ لے کے جانا چاہیے, اس کے جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ بھائی اگر یہ آزاد منش رہنے کے لیے بنا تھا, اگر یہ اس لیے بنا تھا پاکستان اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی نظریے سے, جیسے کہ ایک مخصوص طبقہ یہ کہتا ہے یہ بات, تو پھر ہم ہندوؤں کے ساتھ ہی رہتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت تھی الگ ملک لینے کی؟ وہ تو ہندوستانی ٹھیک ہے, پھر ہندوستانی ٹھیک تھا. اگر ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم ایک الگ ملک لیتے؟ ٹھیک ہے. تو بھائی یہ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ قائد اعظم نے کن اصولوں پہ اس ملک کو بنایا ہے. طارق جان ایک مشہور دانشور ہیں, ان کی کتاب ہے سیکولرزم مباحث و مغالطے. اس میں وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کی ایک تقریر کا تو حوالہ دیتے ہیں غالباً 11 اگست 1947 کی, لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ قائد اعظم کے 90 سے زیادہ تقاریر ایسی ہیں جن میں انہوں نے یہ واضح الفاظ میں بتایا کہ اس ملک میں
وہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی۔ یہ جبر نہیں ہے کسی پہ، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا رہا، لیکن یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ اس ملک کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ علماء کرام کا بڑا اہم کردار ہے۔ علماء کرام کے پاس دیکھیں، کہتے ہیں کہ علماء کرام کے پاس میڈیا نہیں ہے، تو ہم یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ علماء کرام کے پاس سب سے بڑا میڈیا جو ہے وہ مسجد کا مصلی اور ممبر ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس سب سے بڑا میڈیا ہے۔ روزانہ 5 وقت وہ وہاں لوگوں سے ملتے ہیں، ہر جمعے کے روز وہ وہاں لوگوں سے ملتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ یہ ساری بہاریں اس ملک کے ساتھ ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کی ہم خدمت کریں۔ اس ملک کی خدمت کیا ہے؟ پچھلے 20 سال سے اس قوم کو یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں وہ حالات پیدا کیے جائیں جو مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئے، جو شام میں پیدا ہوئے، جو عراق میں پیدا ہوئے، یمن میں پیدا ہوئے، لبنان میں پیدا ہوئے۔ ان حالات کو اس کے لیے 2 کام ہیں، ایک تو ہمیں ہمارے اندر صوبائیت کو، لسانیت کو ابارا جائے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے اندر مذہبی اختلافات کو ابارا جائے۔ ٹھیک ہے، ان 2 چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں۔ ہم نہ بلوچی ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ پنجابی ہیں، نہ پٹھان ہیں، وہ ہم بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنا تشخص، اپنے مسلک، اپنی وہ ساری چیزیں، سرحد کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اس پہ پوری قوم ایک ہو جائے، انشاءاللہ زوال نہیں۔ ہم رہیں نہ رہیں اے وطن تو پہچان پاکستان، تیری شان تقدیس پہ قربان پاکستان، امن محبت الفت کا پیغام ہے پاکستان، تقدیر کے خالق مالک کا انعام ہے پاکستان، رب کی خاص عنایت جس کا نام